بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی اتنی دکھی، اتنا دل چیر دینے والی ہے کہ آپ اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو نہیں روک پائیں گے اور اس بہن کے لیے دعا ضرور کریں گے۔ وہ کہتی ہے کہ میرا نام شازیہ ہے اور میں اپنے والدین کی پہلی اولاد ہونے کے ناطے اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ میری مجھ سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں۔ ایک بہن کا نام ساجدہ تھا اور سب سے چھوٹی بہن کا نام خالدہ تھا۔ ہمارے گھر میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھائی نہیں دیا تھا، یعنی کہ صرف ہم 3 بہنیں تھیں، مگر میرے والد صاحب نے کبھی بھی اس کمی کو ہمارے درمیان آنے نہیں دیا، کبھی اس چیز کو محسوس نہیں کیا کہ اور نہ ہی کبھی کسی بیٹے کی کمی محسوس ہونے دی۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے دل میں اس بات کو محسوس کرتے ہوں، لیکن میری ماں کو کبھی نہیں جتایا۔ وہ ہم تینوں بہنوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے اور ہماری ہر خواہش کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ہماری والدہ ماجدہ کے دل میں کبھی کبھی ایک کسک پیدا ہوتی تھی کہ اولاد میں کاش کوئی بیٹا ہوتا تو شاید بہنوں کے سر پر بھائی ہوتا اور باپ کا سہارا ہوتا، مگر والد صاحب ہمیشہ مسکرا کر اسے نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہیں، اللہ میری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے۔ ہمارے خاندان میں یعنی میرے والد صاحب کی 2 بہنیں تھیں، یعنی میری 2 پھپھو تھیں، ایک میری بڑی پھپھو اور دوسری چھوٹی پھپھو۔ میرے ابا میرے دونوں پھپھوؤں سے بہت پیار کرتے تھے۔ بڑی پھپھو کے 3 بچے تھے، جن میں سب سے بڑا بیٹا شاذل تھا اور اس کی 2 چھوٹی بہنیں آسیہ اور طاہرہ تھیں۔ میرا کزن شاذل انتہائی خوبرو اور خوش شکل نوجوان تھا۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈسپنسر کا پیشہ اختیار کر لیا تھا۔ وہ شروع سے ہی پڑھائی میں اچھا تھا اور ہمارے گھر کے قریب ہی ایک چھوٹے سے ہاسپٹل میں اپنی ذمہ داریاں سر انجام دینے لگا تھا۔ جب بھی وہ اپنی والدہ کے ساتھ ہمارے گھر آتا تو بہت ہی باوقار، سمجھدار اور سلجھا ہوا لگتا تھا۔ میرا نام شازیہ تھا اور اس کا نام شاذل تھا، تو سارے کزن جب مل جاتے یا گھر والے اکٹھے ہو جاتے یا کوئی بھی رشتہ دار ہوتے تو ہمارا مذاق اڑاتے اور ہم دونوں کے ناموں کو ایک ساتھ ملانے کی کوشش کرتے، اور اکثر ہم دونوں سے یہی کہتے تھے کہ تم دونوں کی جوڑی بہت پیاری لگے گی، وہ بھی بہت پیارا ہے اور تم بھی بہت پیاری ہو، کیوں نہ تم لوگ آپس میں شادی کر لو۔ ہم دونوں لوگ اپنے کزنز کی یہ باتیں سن کر شرما جایا کرتے تھے اور صرف مسکرا کر خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ آخر کار اسی طرح کے مذاق آہستہ آہستہ ہم دونوں کے دلوں میں جگہ بنانے لگے اور یہ پسندیدگی میں بدل گئے تھے۔ آخر کار ایک دن شاذل نے اپنی والدہ یعنی میری بڑی پھپھو سے کہہ کر میرے لیے رشتہ بھجوا ہی دیا تھا۔ میری بڑی پھپھو تھوڑی سی مغرور تھیں، انہیں اپنے پیسے کا بڑا غرور تھا۔ وہ میری بڑی پھپھو اس رشتے کے لیے دل سے بالکل بھی راضی نہیں تھی۔ ان کا مزاج کافی سخت تھا اور شروع سے ہماری کبھی بھی ان کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ نہیں تھی، کیونکہ وہ دور دور رہنا زیادہ پسند کرتی تھیں۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ایک قریب گھر کی لڑکی ان کے گھر کی بہو بن کر آ جائے۔ وہ سوچتی تھیں کہ ان کا بیٹا شاذل ایک ڈسپنسر ہے، اچھا خاصا کما لیتا ہے، سرکاری جاب کرتا ہے اور ان کی زمینیں بھی کافی تھیں، تو اس لیے وہ چاہتی تھیں کہ ان کی ایک اکلوتی بہو آئے گی، کیونکہ ایک ہی بیٹا ہے تو وہ کسی امیر گھرانے کی لڑکی سے اس کی شادی کروانا چاہتی تھیں۔ مگر شاذل کے بار بار اصرار اور اسے ماں کو مجبور کرنے پر وہ رشتہ لے کر ہمارے گھر تو آ گئی تھیں، مگر دل سے راضی نہیں تھیں۔ ان کا دل اس رشتے کے ساتھ بالکل بھی نہیں تھا۔ جب وہ رشتہ لے کر ہمارے گھر آئیں تو میرے والد اپنی بہن کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ان کا دل ایک دم سے خوش ہو گیا کیونکہ وہ ان سے بھی بہت پیار کرتے تھے۔ میرے والد صاحب نے فوراً ہی بڑی خوشی کے ساتھ انہیں ہاں کہہ دی تھی، کیونکہ انہیں شاذل بہت پسند تھا۔ رشتہ پکا ہو گیا۔ پھپھو بات کر کے چلی گئیں اور پھپھو کے جانے کے بعد والد صاحب اپنی خوشی پر قابو نہیں رکھ پا رہے تھے کہ ان کی بیٹی کا رشتہ ایک اچھی فیملی میں ہو گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں لڑکا بہت پسند تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اماں سے کہنے لگے کہ دیکھ لو بہنوں کو اپنے بھائیوں کا اور ان کی اولاد کا کتنا خیال ہوتا ہے۔ میری بہن نے دیکھا ہے کہ اس کا بیٹا اچھا کما رہا ہے تو فوراً اپنے بھائی کی بیٹی کا گھر بسانے کے لیے رشتہ لے کر چلی آئی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اگر اس کے گھر میں خوشحالی ہے تو اس کے گھر میں اگر کوئی راج کرے تو وہ اس کا اپنا خون ہو، اس کی اپنی بھتیجی ہو۔ میری والدہ بڑی پھپھو کی اصلیت سے بہت اچھی طرح واقف تھی۔
लेकिन आज तक उन्होंने मेरी किसी फूफो के आगे से कोई बात नहीं की थी। वो जानती थीं कि बड़ी फूफो के दिल में कुछ और है, लेकिन वालिद साहब की खुशी देखकर वो बस मुस्कुरा दें। कहने लगीं कि अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसा आप सोच रहे हैं। शाज़ल उनको भी बहुत पसंद था और उन्होंने दुआ की कि अल्लाह हमारी बेटी का नसीब अच्छा करे। मैं उस वक़्त बेहद खुश थी और ख़ुद को बेहद खुश नसीब तसव्वुर कर रही थी। मेरी दोनों बहनें मुझे छेड़ रही थी और मेरे अच्छे मुस्तक़बिल के बारे में सोचकर बातें कर रही थीं कि तुम तो वहाँ जाकर राज करोगी, फूफो का घर बड़ा खूबसूरत है। मेरी बहनें मुझे हसरत से कह रही थीं कि तुम्हारा नसीब कितना अच्छा है, इतना खूबसूरत शौहर भी मिल गया और इतना अच्छा घर भी। उनके इन ख़यालात ने मेरी आँखों के ख्वाबों को मज़ीद रंगीन करना शुरू कर दिया था और मुझे लगता था कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ। जिसे पसंद किया उसे भी पा लिया और आगे ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरेगी। शाज़ल जब भी हमारे घर आता तो वो यही कहता कि वो बहुत जल्द मुझसे शादी कर लेगा। लेकिन एक हकीकत ये थी कि हम लोग गरीब ज़रूर थे, मगर हम तीनों बहनें अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थीं, क्योंकि मेरी वालदा बहुत खूबसूरत थीं और हमने ये खूबसूरती उनसे विरसे में ले ली थी। मैं अपनी वालदैन की पहली औलाद थी और इस कदर खूबसूरत और गोरी थी कि कभी ऐसा लगता था कि जैसे कोई हाथ लगाने से मैं मैली ना हो जाऊं। शायद यही वजह थी कि शाज़िल मुझे बेइंतहा पसंद करने लगा था। उसने अपनी माँ से कह दिया था कि मंगनी कर लेते हैं ताकि आपस में बातचीत भी हो सके और शायद अगर उनके दरमियान और मेरे और उसके दरमियान कोई गलत फहमी न रहे, हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। फूफो ने मंगनी तो कर ली थी, मगर फूफो चाहती थीं कि ये मंगनी कुछ सालों तक ऐसे ही चलती रहे ताकि लड़का लड़की की आपस में बातचीत हो और गलत फहमियाँ बढ़ें और वो कोई ना कोई किसी बात को इशू बनाकर, मसला बनाकर मंगनी को तोड़ डालें। वो शाज़ल को भी शादी करने से मना करती थी, रोकती रहती थी और कहती थी कि अभी अपने काम पर तवज्जो दो, अभी घर को अच्छे से सेट करना है, अभी फ़लाँ काम करना है, अभी फ़लाँ काम करना है, जैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम्हारी शादी कर दूंगी। पहले अपनी बहनों की जिम्मेदारियां निभाओ और फिर अपने बारे में सोचना। इधर वालिद साहब भी जब कभी रुखसती की बात करते तो फूफो कोई ना कोई बहाना बनाकर अगले साल का कहकर टाल दिया करती थी कि अगले साल देखेंगे। इस तरह करते करते 4 साल गुजर गए और हमें साफ नजर आ रहा था कि उनका रुखसती करने का कोई इरादा नहीं था। फूफो की बातों से, फूफो की लहजे से साफ नजर आ रहा था कि वो सिर्फ शाज़िल की वजह से मजबूर होकर हमारे घर आई थी। एक बात तो मैं आपको बताना भूल गई कि हमारी तरबियत ऐसी थी कि ना तो मैंने कभी फ़ोन से शाज़िल से राब्ता किया और ना ही उसने कभी मुझे फ़ोन किया, क्योंकि अगर मैं फ़ोन करती तो उसका जो है हौसला पड़ता और वो मुझे फ़ोन करता। हालांकि वो अपनी माँ के साथ कभी कभार आता ज़रूर था, लेकिन हमारे दरमियान अब कोई बराह रास्त बातचीत नहीं होती थी। मैंने उससे एक फ़ासला सा रख लिया था। इस दौरान हमारी छोटी फूफो के हालात कुछ पहले जो बहुत नाजुक थे, वो भी हमारी तरह गरीब थीं, लेकिन जैसे ही उनके बेटे की अच्छी जगह मुलाजमत लगी, वो अच्छा खासा पढ़ रहा था, शरीफ इंसान था सुफियान भी, तो वो बहुत खुशहाल हो गए। मेरी फूफो हमसे बड़ा प्यार करती थी। छोटी फूफो हमें दिल से चाहती थी। जब उन्होंने देखा कि शाज़ल की वालदा का कोई इरादा नहीं है और अब्बा उनकी वजह से परेशान रहते हैं, तो वो एक दिन हमारे घर आईं और कहने लगीं, वालिद साहब से कहने लगी कि अगर शाज़ल की माँ का इरादा नहीं रहा तो शाज़िया मुझे दे दो, मेरी शाज़िया का रिश्ता मुझे दे दो, मैं इसे बड़ा खुश रखूंगी। वालिद साहब ने प्यार से अपनी बहन को गले लगाया और कहने लगे कि ये तो शाज़ल की अमानत है, अगर तुम पहले बात करती तो तुम्हें दे देते, मगर वो इसे मांग चुकी है। क्या तुम्हें मेरी दूसरी बेटियां नज़र नहीं आती? वो भी तो तुम्हारी बच्चियां हैं, तुम उन दोनों में से जिसका रिश्ता चाहो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम मेरी बहन हो और मेरी बेटियां तुम्हारी बेटियां हैं। तब मेरी छोटी फूफो ने मेरी छोटी बहन यानी मेरी बहन साजदा का रिश्ता मांग लिया, बल्कि फूफो ने उसी वक्त ना सिर्फ रिश्ता मांगा बल्कि बहुत जल्द निकाह की तारीख रख ली और अपनी भतीजी से बेपनाह प्यार किया। मैं ये सब देख रही थी और मेरे दिल में आ रहा था कि बड़ी फूफो ने तो बस एक रस्म निभाते हुए मेरे सर पर हाथ रखा था। जब सब कुछ तय पा गया तो वालिद साहब ने बड़ी फूफो को कॉल की और कहा कि देखो, छोटी बहन ने तो रिश्ता फाइनल कर दिया और निकाह की तारीख भी रख दी, और इतने साल हो गए, अब तुम क्या इरादा रखती हो? मैं चाहता हूँ कि दोनों बहनों की शादी एक साथ हो जाए, मैं दोनों बेटियों के फ़र्ज से सबकदोश हो जाऊँ। फूफो ने बहुत ही अजीब अंदाज में कहा कि अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं,
ابھی تو شازل کا بھی مجھے لگتا ہے ارادہ نہیں ہے، آئے گا تو بات کر کے بتاؤں گی۔ آخر اتنی بھی جلدی کیا ہے بھائی صاحب بیٹیوں کو گھروں سے نکالنے کی؟ جب انہوں نے یہ بات کہی تو میرے والد صاحب کو بہت دکھ ہوا۔ انہیں اپنی بہن سے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح کی بات کریں گی۔ کون سا باپ چاہتا ہے اپنی بیٹی کو گھر سے نکالنا؟ لیکن میرے ابا کے دل پر جو بھی گزری انہوں نے ہمیں نہیں بتایا۔ میں نے والد صاحب کو اماں سے یہ بات کرتے ہوئے سنا تو میرا دل بڑا دکھی ہوا۔ تو میں نے پہلی بار ہمت کی اور والد صاحب کا موبائل چپکے سے لیا اور شازل کو کال کی۔ اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا ارادہ کیا ہے؟ خاندان میں سب لوگ سوال کر رہے ہیں، بار بار لوگ میرے ابا سے پوچھتے ہیں لیکن تمہاری اماں کا تو رخصتی کا کوئی ارادہ ہی نہیں لگتا۔ سب کہتے ہیں کہ بڑی پھپھو کا ارادہ نہیں ہے شادی کا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا تم فکر نہ کرو، اماں آج شام کو ہی آئیں گی اور بات فائنل کر کے جائیں گی۔ میں نے خاموشی سے گھر کی صفائی کرنا شروع کر دی کیونکہ مجھے انتظار تھا کہ اگر شازل نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ پھپھو ضرور آئیں۔ شازل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور وہ ضرور اپنی ماں کو لے کر آئے گا۔ میں صبح سے انتظار میں تھی اور ایسا ہی ہوا کہ جیسے ہی شام ہوئی دونوں ماں بیٹا گھر پہنچ گئے۔ انہیں دیکھتے ہی میرا دل خوش ہو گیا اور مگر پھپھو کا مزاج کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ شازل انہیں مجبور کر کے لایا ہے۔ خیر شادی کی تاریخ فائنل ہو گئی اور ہم دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی دن طے پا گئی تھی۔ جب سب کچھ طے پا چکا تو مٹھائی کھائی جانے لگی تھی اور اس دوران میرے ابا نے مجھے آواز دی، مجھے کمرے میں بلایا گیا۔ جہاں جاتے ہی پھپھو نے میری طرف دیکھ کر تلخ لہجے میں کہا کہ بھائی صاحب مجھے تو آپ کی تربیت پر بڑا ناز تھا۔ میں تو اپنے بھائی کی تربیت کی تعریف کرتی تھی مگر آج مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ آپ کی بیٹیاں تو خود اپنے منگیتروں کو کال کر کے کہتی ہیں بھائی جلدی شادی کر لو ہم سے۔ یہ کہتے ہوئے میری پھپھو نے جس انداز سے کہا تھا اور جس طرح کا ان کا لہجہ تھا میں نہیں بتا سکتی۔ ان کا یہ سن کر میرا تو جیسے خون خشک ہو گیا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش میرے باپ کے سامنے ہی زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں کیونکہ باپ کی نظروں کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ میری پھپھو تو یہ کہہ کر چلی گئیں لیکن میں بری طرح شرمندہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ جیسے بہت بڑا کوئی گناہ کر دیا ہو۔ مجھ سے تو اپنے باپ کا اترا ہوا چہرہ نہیں دیکھا جاتا تھا، اس لیے میں نے شازل سے بات کی اور تھوڑی دیر بعد امی کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں کہ یہ تمہاری پھپھو کیا کہہ کر گئی ہے؟ تمہارے ابا تو بہت پریشان ہیں مگر ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ تم سے آ کر پوچھ سکیں، اپنی جوان بیٹی سے سوال کر سکیں کہ کیا اس نے اپنے منگیتر کو کال کی۔ میں نے روتے ہوئے اماں کو یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے اماں، میں نے تو صرف انہیں یہ کہا تھا کہ خاندان والے باتیں کر رہے ہیں اور ابا پریشان ہیں۔ ابا پریشان ہیں کہ پھپھو کا ارادہ رخصتی کا نہیں لگتا اور یہ پہلی بار تھا کہ میں نے اسے فون کیا تھا۔ آج سے پہلے میں نے اسے کبھی فون نہیں کیا۔ میری ماں کو میری بات پر یقین تھا مگر نہ جانے پھر انہوں نے ابا کو کیسے سمجھایا کہ ابا کے دل میں ایک خلش سی پیدا ہو گئی۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ ابا کو یہ خوف ستانے لگا تھا کہ نہ جانے ان کی بہن میری بیٹی کے ساتھ وہاں کیا سلوک کرے گی، کیونکہ پھپھو کا مزاج انہیں پہلے سے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ انہیں پھپھو کی رویہ آہستہ آہستہ اب سمجھ آنے لگا تھا، لیکن اب جب کہ شادی کے دن قریب آ چکے تھے، سب کچھ طے پا چکا تھا اور شادی کی تیاریاں عروج پر چل رہی تھیں۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں، لیکن میرے ابا کو میری بہن ساجدہ کی کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ انہیں چھوٹی پھپھو پر پورا بھروسہ تھا کہ وہ میری بہن کا ہمیشہ خیال رکھیں گی، لیکن میری طرف سے وہ شدید فکر مند تھے۔ جب بھی شازل کسی کام سے آتا، کوئی ضروری بات کرنا ہوتی تو ابا اسے پاس بٹھا لیتے اور نصیحتیں کرنے لگ جاتے کہ شازیہ میری پہلی اولاد ہے، دل کی بہت نازک ہے، بہت حساس ہے، اس کا بہت خیال رکھنا۔ ایک بار تو میں نے اپنے باپ کو شازل کے سامنے ہاتھ جوڑتے دیکھا تھا اور شازل نے جلدی سے ابا کے ہاتھ پکڑ لیے تو میرا دل چیرا گیا تھا۔ شازل کے ساتھ اس کی بہن آسیہ کی بھی شادی تھی، یعنی دونوں گھروں میں بہن بھائیوں کی شادی تھی۔ ہم دو بہنوں کی اور ان بہن بھائی کی شادی ایک ساتھ ہو رہی تھی۔ آخر وہ دن آ گیا جب مجھے دلہن بنایا گیا۔ میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ والدین بھی مجھ پر قربان جا رہے تھے اور ہر دیکھنے والے کی نظر مجھ پر ٹک جاتی تھی۔ میری بہن بھی بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ سب لوگ تعریفیں کر رہے تھے، آنے جانے والے لوگ کہہ رہے تھے کہ بچیوں کا صدقہ اتارو۔
شاذل میرے ساتھ بیٹھا یہ سب کچھ سن رہا تھا اور خود کو بہت خوش نصیب سمجھ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکی سے اس کی شادی ہو رہی ہے۔ پہلے تو میرے دل میں پھپھو کے رویے کی وجہ سے ایک ڈر تھا کہ نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گی، لیکن شاذل کے ساتھ بیٹھتے ہی ایک حوصلہ ہو گیا، وہ تمام وسوسے دور ہو گئے اور میں خود کو بہت خوش قسمت تصور کرنے لگی تھی۔ جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو مجھے لگا کہ مجھے جیسے ایک تحفظ کا احساس ہو گیا تھا۔ پھر میری دوست نے کہا تھا کہ مرد اپنی من پسند عورت کا بہت خیال رکھتا ہے، اور اگر یہ تم سے مخلص رہا تو تمہاری ساس تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی اور کبھی بھی تمہارے شوہر کو تم سے دور نہیں کر سکے گی۔ اسی بات نے مجھے حوصلہ دے دیا تھا۔ ساجدہ کے شوہر سفیان بھائی تھے جو چھوٹی پھوپھو کے بیٹے تھے، اور وہ دونوں بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ ساجدہ اور سفیان بھائی بھی بہت پیارے لگ رہے تھے۔ رخصتی کے وقت ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے بوجھل دل کے ساتھ اپنی بیٹیوں کو رخصت کیا، اور میں بھی اپنی ماں سے، اپنے باپ سے بچھڑنے کا دکھ لیے اپنے نئے گھر پہنچ گئی تھی۔ اپنے سسرال پہنچ کر جب میں نے اپنے گھر کو دیکھا، جب میں نے اپنے کمرے کو دیکھا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی تھی کہ میرا اتنا اچھا نصیب، یہ کتنا شاندار کمرہ تھا، یہ کتنا شاندار گھر تھا۔ میں آج سے پہلے کبھی اپنی پھپھو کے گھر نہیں آئی تھی، اسی لیے گھر کی خوبصورتی دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ کمرہ تو جیسے کسی خواب کی تعبیر تھا۔ میرے شاذل نے بہت محبت سے کمرے کی ہر چیز کو سجایا ہوا تھا۔ وہاں موجود مہمان ہماری تعریفیں کر رہے تھے، ہر کوئی ہماری تعریف کر رہا تھا کہ جوڑی بہت خوبصورت ہے۔ لیکن پھپھو کے خاندان والے کافی پڑھے لکھے تھے اور میں پڑھی لکھی نہیں تھی۔ اسی دوران پھپھو کی نند ہمارے کمرے میں آئیں، کچھ دیر مجھے طنزیہ نظروں سے دیکھتی رہیں اور پھر دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہنے لگی، لڑکی تو خوبصورت ہے شاذل، مگر شاذل تمہیں کیا ہو گیا؟ کسی پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرتے جو تمہارے ساتھ میچ بھی کرتی؟ کیا اس میٹرک پاس لڑکی کو ساتھ لے کر چل سکو گے؟ اتنے ایجوکیٹڈ ہو، باہر کئی لوگوں میں تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور یہ تو بہت سادہ سی ہے۔ نہ جانے اس نے میٹرک بھی کیا ہے یا بس نام کی ہے۔ ان کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ میرا دل چھلنی ہو گیا۔ انہیں نئی نویلی دلہن سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں پریشان ہو کر خاموش ہو گئی، لیکن شاذل نے فوراً سے میری ڈھارس بندھاتے ہوئے، میری سائیڈ لیتے ہوئے اپنی پھپھو سے کہا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ میرے ساتھ بہت اچھے سے چل سکے گی، آپ بس دیکھتی جائیے گا۔ ان کے جانے کے بعد شاذل نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے تسلی دینے لگا، کہنے لگا، ان کی باتوں کو دل میں مت لینا، ان کا ارادہ مجھے اپنی بیٹی دینے کا تھا۔ یہ زبردستی مجھ سے اپنی بیٹی کی شادی کرانا چاہتی تھیں، جو میں نے نہیں کی کیونکہ میں اسے پسند نہیں کرتا تھا، اسی لیے وہ جلن میں ایسی باتیں کر رہی ہیں، ان کا حق بنتا ہے۔ تم ان باتوں کو محسوس مت کرنا، تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ اس کی بات سن کر میرا دکھ مٹ گیا اور میں اگلے دن کے انتظار میں چلی گئی۔ صبح اماں اور ابا ناشتہ لے کر آئے تو میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک رات گزری تھی ماں باپ کے بغیر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں گزر گئے۔ ابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور میرے چہرے سے خوشیاں تلاش کرنے لگے تھے۔ جب انہوں نے میری آنکھوں میں ایک چمک دیکھی تو ان کا دل مطمئن ہو گیا، اور جب میں نے یقین دلایا کہ ابا شاذل بہت اچھا ہے، میرا بہت خیال رکھنے والا ہے، تو وہ خوش ہو گئی۔ شادی کے ابتدائی دن بہت اچھے سے گزر رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ہر دن ایک خواب جیسا ہے۔ لیکن ایک دن میں کسی کام سے پھپھو کے کمرے کے پاس سے گزری، میں شاذل کو آواز دینے کے لیے جا رہی تھی تو شاذل وہاں کو میں نے بیٹھا دیکھا، اور دونوں ماں بیٹا آپس میں باتیں کر رہے تھے، اور پھپھو کی تیز آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ شاذل سے کہہ رہی تھی کہ تم نے تو پورے خاندان میں میری ناک کٹوا کر رکھ دی، پورے خاندان میں تم نے میری ناک کٹوا دی، ایک میٹرک پاس لڑکی کو ادھر لے آئے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہاری شادی وہاں ہو، صرف خوبصورتی دیکھ کر تم ایسی جاہل لڑکی لے آئے جس کے باپ نے کوئی کام کا جہیز بھی نہیں دیا۔ سارے خاندان والے باتیں کر رہے ہیں کہ تم لوگوں نے ٹاٹ کا پیوند لگا لیا ہے، یہ تمہارے ساتھ بالکل میچ نہیں کرتی، میں نے تمہارے ساتھ ظلم کر دیا ہے۔ نہ جانے میرے بیٹے کی ہی مت ماری گئی تھی، میں تو ایسا نہیں چاہتی تھی، خاندان والوں کو کیسے بتاؤں کہ یہ میرے بیٹے کا پاگل پن تھا۔ شاذل اپنی ماں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میں وہاں سے دکھی دل کے ساتھ واپس آ گئی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ میرے والد کی سگی بہن تھی اور اپنی بھتیجی کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی تھی۔
मेरी सगी फूफो और मेरे बारे में कैसे बातें कर रही थी। उन्हें ये तो सोचना चाहिए था कि मैं उनके भाई की बेटी हूँ, मैं उनके भाई की सगी औलाद हूँ और उसी भाई के घर से रुखसत होकर वो यहाँ आई थी और वही उनका मायका है। उसके बाद शाज़िल मुझे मरी घुमाने के लिए ले गया। वहाँ हमने जो 15 दिन गुजारे वो मेरी ज़िंदगी के सबसे यादगार और हसीन दिन थे। वो आज भी मुझे याद है, लेकिन जैसे ही हम लोग वापस आए मेरी फूफो का रवैया मज़ीद तलख़ हो गया था। शायद उन्हें हमारे मरी जाने से बड़ा दुख पहुंचा था। जब भी शाज़िल अपनी ड्यूटी पर जाता तो फूफो नौकरों को काम से हटा देती और मुझे मुशक्क़त वाले कामों पर लगा देती थी। मैं एक काम से थक हार कर बैठती तो वो नया काम तलाश कर लेती और कोशिश करती कि जब शाज़िल के आने का वक़्त हो मैं तब भी काम में मसरूफ़ रहूं ताकि मैं फ़्रेश ना हो सकूं। शाज़िल जब भी मुझे आता तो पसीने में शराबूर काम करते देखता। मैं काम में लगी होती तो खाना देखकर मुंह बना लेता और फ़ौरन मुझसे नाराज़ हो जाता और अक्सर मुझसे कहता कि मैं जब आता हूँ तो मेरे पास बैठा करो। मैं सारा दिन घर से बाहर रहता हूँ और शाम को चाहता हूँ कि मैं जब भी आऊँ तो मेरी बीवी का चेहरा मेरी आंखों के सामने रहे। मैं उसे बताती कि काम में मसरूफ़ हूँ, मगर फूफो कोई ना कोई नया काम निकाल लेती जिसकी वजह से हम मियाँ बीवी के दरमियान थोड़ी बहुत नाराज़गियाँ और झगड़े शुरू हो गए थे। मेरी फूफो रोज़ाना अपने बेटे के पास जाकर बैठ जाती थी और उसे उकसाते हुए कहती थी कि मैं तो इसे खुद कहती हूँ कि तैयार रहा करे, तुम्हारे आने पर तैयार हो जाया करे, मगर इसको इतनी अकल कहाँ है। इसीलिए तो कहती थी कि किसी पढ़ी लिखी को लेकर आते तो उससे समझ होती कि शौहर का इस्तकबाल कैसे करते हैं। इसे तो ये भी मालूम नहीं है कि शौहर का हक क्या है। और मैं हैरान होकर अपनी फूफो की तरफ देखती थी कि अभी कुछ देर पहले वो खुद ही मुझे काम पर लगा कर आई थी और कहने रह रही थी कुछ नहीं होता, तुम अपना काम कंप्लीट कर लो, और अब वही मुझे सुस्त साबित कर रही थी। सच तो सच है, ये ज़िंदगी का सच है, ये हकीकत है कि अगर सास ना चाहे तो बहू का बसना उस घर में मुश्किल हो जाता है। हमारे घर में भी यही हालात पैदा हो गए थे कि वो मेरे शौहर को मेरे खिलाफ करने का कोई एक मौका भी हाथ से नहीं जाने देती थी और हर बार यही कहती थी। मेरे शौहर से मेरी शिकायतें करती थी कि ये मेरी बात नहीं मानती। मेरे शौहर का रवैया बदलता जा रहा था और वो बार बार मुझे अपनी माँ की बात मानने पर मजबूर करते थे। मुझे कहते थे कि अम्मा की बात माना करो, तुम अम्मा की बात नहीं मानती, अम्मा से बदतमीज़ी करती हो। उन्हीं दिनों मैं प्रेग्नेंट हो गई और मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी थी। तब मैंने एक दिन शाज़िल से कहा कि मैं कुछ दिन अपने मायके जाना चाहती हूँ, अम्मा अब्बा से बहुत दिल उदास हो रहा है। उसने जब मेरी बात सुनी तो उसने हामी भर ली और मैंने घर से निकलने से पहले ही फूफो को बता भी दिया था। लेकिन जैसे ही मैं अपने मायके पहुंची, शाम को शाज़िल का फ़ोन आया कि तुमने माँ को बताए बगैर क्यों कदम उठाया। मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं माँ को बता कर आई थी। मैं फूफो से इस बात का जिक्र किया था कि मैं जा रही हूँ, मगर वो मेरी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि अगर तुम बता देती तो क्या चला जाता, तुम भी अपनी सास के मुकाबले पर उतर आई हो। मैं हैरान रह गई कि जब मैं बता कर आई थी तो वो क्यों झूठ बोल रही हैं। जब मैंने कहा बार बार कि मैंने बताया था तो कहने लगा कि मेरी माँ झूठ बोल रही है। क्या तुम चाहती हो कि मेरी माँ को झूठा साबित कहो? वो इतनी भी बुरी नहीं है। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान हो रही थी कि उसने एक ज़रा सी बात पर मुंह बना लिया था और मैं बताकर भी आई थी, लेकिन उसने मुझे झूठा कह दिया था। उसने बात काट दी। वो कहने लगा कि मेरी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं कहना था, उसे अच्छा लगता अगर तुम बता कर आती। उसने बात काट दी और मैं बहुत दुखी हो गई कि ये सब मेरे साथ आखिर क्या हो रहा था। घर के हालात का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि मेरी छोटी नंद ताहिरा भी अपनी माँ के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिशें किया करती थी और दोनों माँ बेटी की एक ही बात होती थी। और ताहिरा भी भाई को ऐसी ऐसी बातें बताती थी जो कभी हुई ही नहीं होती थी। और मैं जो पहले उनकी अपने शौहर की नज़र में मासूम और सीधी सादी थी, अब उनकी नज़रों में एक तेज़ और मक्कार औरत बन चुकी थी। वो अपनी माँ और अपनी बहन की बातों पर इस तरह यकीन करने लगे थे कि मैं अगर कसम खाकर भी कहती कि ये बात ऐसे है तो वो मेरी बात का यकीन न करते। एक दिन सुबह सवेरे एक मामूली सी बात पर शाज़िल मुझसे नाराज़ हुआ और गुस्से में घर से चला गया। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की। मैं गेट तक भागती हुई उसके पीछे गई कि 2 मिनट मेरी बात सुनो, मगर वो नहीं माना। मुझे गुस्सा आ गया और मैं सीधी फूफो के कमरे में चली गई।
میں نے ان سے پوچھا کہ آخر آپ نے میرے شوہر کو ایسا کیا کہا ہے؟ پھپھو آپ کیوں نہیں چاہتی کہ میرا گھر بسے؟ تو وہ ایک دم غصے میں آ گئیں اور انہوں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھل پاتی انہوں نے میرے بال پکڑ لیے اور میرا سر زور زور سے دیوار کے ساتھ مارنے لگی۔ میں چیختی رہی، میں چلاتی رہی، دونوں میں ماں بیٹیاں ساتھ تھیں مگر وہاں میری آواز سننے والا کوئی نہیں تھا۔ جبکہ ان کی بیٹی طاہرہ آرام سے بیٹھی یہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی ماں سے نہیں کہا کہ ماں خدا کا خوف کرو مر جائے گی۔ اس نے اپنی ماں کو بالکل نہیں روکا۔ میری ساس نے مجھے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکالا اور دروازہ بند کر دیا۔ مجھے اپنی سر کی تکلیف سے زیادہ اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کی فکر ہو رہی تھی کہ اے میرے خدا میرا بچہ محفوظ رہے، کہیں اسے کچھ نہ ہو جائے۔ میں وہیں باہر بیٹھی رہی، ہمت نہیں تھی کہ کمرے میں چلی جاؤں۔ اتنی ہمت مجھ میں نہیں رہی تھی، مجھے چکر آ رہے تھے، لیکن کچھ دیر کے بعد میں نے ہمت کی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ہمت کر کے اپنے شوہر کو فون کیا تاکہ بتا سکوں کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر اس سے پہلے ہی پھپھو نے فون کر کے اسے نہ جانے کیا بتایا تھا، اسے نہ جانے کیا کہا تھا کہ فون اٹھاتے ہی وہ مجھ پر برس پڑے اور کہنے لگے کہ میں یہاں فارغ نہیں بیٹھا کہ تم مجھے بار بار کال کرتی ہو یا میں تمہیں ہاسپٹل لے کر بھاگتا پھروں۔ تم کوئی انوکھا بچہ پیدا نہیں کر رہی۔ کتنی بار کہا ہے یہ نوکروں والے کام چھوڑ دو، اپنے گھر سے جو یہ نوکروں والی عادتیں لے کر آئی ہو یہاں ختم کر دو، مگر تمہاری عادت نہیں جاتی۔ اگر اتنی محنت والے کام کرو گی تو چوٹ تو لگے گی نا۔ میں حیران ہو کر اس کی باتیں سن رہی تھی کہ وہ کون سی چوٹ کی بات کر رہا تھا۔ انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی اور الٹا مجھے ہی قصوروار ٹھہرا دیا کہ میں نے ان کی ماں سے بدتمیزی کی ہے۔ شام کو جب وہ گھر آیا تو میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، لیکن وہ غصے سے اس حال میں تھا اور میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ طاہرہ نے آتے ہی بھائی سے مزید کہہ دیا کہ بھابھی تو صبح سے اماں سے بدتمیزی کر کے کمرے میں لیٹ گئی ہیں، صبح سے کمرے میں پڑی ہوئی ہیں۔ ماں کتنی بار کھانا لے کر گئی ہیں کہ ان کی کنڈیشن بھوکا رہنے والی نہیں ہے، لیکن یہ باہر ہی نہیں آئیں اور اماں کی بات تک نہیں سنی۔ شاذل نے آتے ہی مجھے بہت باتیں سنائیں اور میرا حال تک نہ پوچھا۔ میں نے اس سے کچھ نہیں کہا، صرف آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنی پریگنسی کے باقی 4 یا 5 ماہ اپنی ماں کے پاس گزار لوں، کیونکہ یہاں میرا دل بڑا خراب ہو رہا تھا۔ یہاں کے حالات بہت خراب ہو چکے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھ کر نفرت سے چہرہ پھیر لیا اور کہنے لگا کہ اس گھر میں رہ کر تم نے کون سا اچھے کام کر لیے ہیں، کون سا تیر مار لیے ہیں؟ بہتر ہے کہ گھر کا ماحول خراب کرنے سے بہتر ہے کہ تم اپنے مائکے چلی جاؤ۔ میں نے سوچا کہ جانے سے پہلے ایک بار پھپھو سے معافی مانگ لوں، اور وہ بھی شاذل کے سامنے، کیونکہ میرے جانے کے بعد وہ شاذل سے میرے بارے میں کوئی غلط باتیں نہ کرتی رہیں۔ شاید اسی طرح میرے شوہر شاذل کا دل بدل جائے۔ اور میں نے شوہر سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں تمہاری اماں سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ اگر ان کو لگتا ہے کہ میں نے ان سے بدتمیزی کی ہے تو میں ضرور ان سے معافی مانگوں گی، کیونکہ پچھلی بار بھی انہوں نے غلط سمجھ لیا تھا کہ میں ان سے بنا پوچھے چلی گئی تھی۔ میں نے پوچھا تھا لیکن شاید انہوں نے سنا نہیں تھا۔ میں شاذل کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی اور میں نے ان کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگ لی۔ دل میں پھر ایک بار خیال آیا کہ جیسی بھی ہے میرے باپ کی بہن ہے، اور میں نے کچھ اس لیے بھی کہ میرے شوہر کو یقین ہو جائے کہ میں نے پوری کوشش کی ہے۔ جب ہم گاڑی میں اپنے مائکے جا رہے تھے تو وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ مجھے تمہاری یہ حرکت اچھی لگی کہ تم نے میری ماں کو بڑا بنایا اور میری ماں سے معافی مانگ لی، لیکن آئندہ ان سے بدتمیزی مت کرنا۔ یہ بات میں کبھی برداشت نہیں کروں گا۔ انہوں نے میری خواہش کے آگے اپنی خوشی کو چھوڑ دیا تھا اور تمہیں بہو بنا کر لے آئی تھی۔ میں اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی، کیونکہ اب وہ صرف اپنی ماں اور بہن کی بولی بولنے لگا تھا اور اسے کچھ بھی کہنا بے سود تھا۔ میں نے سوچا کہ اب اگر گھر بسانا ہے تو خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ گھر کے حالات بہتر رکھنے کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا اور وہ تھا مکمل خاموشی۔ میں اپنے مائکے پہنچی تو دل میں ایک عجیب سی ویرانی تھی، لیکن یہ سکون تھا کہ کچھ دن کے لیے اس زہریلے ماحول سے جان چھوٹ جائے گی اور سکون سے اماں ابا کے پاس رہوں گی۔ پھر مجھے میکے میں آئے ہوئے کافی دن ہو چکے تھے، مگر میرے شوہر کی کالز آنا
نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی۔ پہلے پہل تو روزانہ ایک بار کال کر کے حال پوچھ لیا کرتا تھا، مگر پھر آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، اور اگر میں خود کبھی کال کرتی تو وہ اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا کر کال کاٹ دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ ہاسپٹل میں مصروف ہے۔ بس تھوڑا سا حال احوال پوچھنے کے بعد فون بند کر دیا کرتا تھا۔ پورے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ میری ماں میرے چہرے کی اداسی اور میرے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کو صاف دیکھ پا رہی تھی۔ ایک عورت دوسرے عورت کے دکھ کو سمجھ جاتی ہے، اور میری ماں کو میرا دکھ نظر آ رہا تھا۔ ایک دن میں نے خود ہمت کر کے اپنے شوہر سے اپنی دلی کیفیت کا ذکر کیا اور کہا کہ میں بہت اداس ہوں اور گھر آنا چاہتی ہوں، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ابھی ڈیلیوری ہو جائے گی تو ایک ہی بار لے جاؤں گا، اور جب تم فارغ ہو جاؤ گی تو گھر لے جاؤں گا۔ میں نے سوچا شاید انہیں میری فکر ہو رہی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ میں یہاں سکون سے رہوں اور وہ بچے کے بعد مجھے یہاں سے لے جائیں، اسی لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے اپنے دل کو تسلی دی، لیکن ایک دن اچانک میری چچی بازار سے واپس آئیں، جو بازار شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہوئی تھیں، تو ہمارے گھر آ گئیں اور مجھے بتانے لگیں کہ آج میں نے تمہارے شوہر کو بازار میں دیکھا تھا، انتہائی ماڈرن لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ تمہیں اتنی دیر ہو گئی ہے اپنے مائکے میں بیٹھے ہوئے، ہمیں یہاں تمہارے بیٹھنے پر اعتراض نہیں ہے، لیکن بیٹی اپنا گھر بچاؤ، اپنے گھر واپس جاؤ۔ ان کی یہ بات سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میرا اتنا پیار کرنے والا شوہر، جو اتنے مان سے مجھے لے کر گیا تھا، صرف 1 سال میں اتنا بدل سکتا تھا۔ میں نے فوراً سے جا کر آئینے میں خود کو دیکھا اور سوچنے لگی کہ کیا میں اس قابل نہیں رہی کہ میرا شوہر اب دوبارہ کہیں اور نظر رکھنے لگا ہے۔ جب میں نے اس بات کا ذکر اپنی ماں سے کیا تو وہ کہنے لگیں کہ صبر کرو، جب اولاد ہو جائے گی تو رشتہ مضبوط ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں صحت مند اولاد دے، بس یہی دعا کیا کرو اور اپنے آنے والے بچے کی فکر کرو، ادھر ادھر کی باتوں کو ذہن سے نکال دو۔ اور پھر آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹی سے نوازا تھا، لیکن ہم نے بار بار فون کر کے میں نے اپنی پھپھو کو اور اپنے شوہر کو بتایا تھا کہ بیٹی ہوئی ہے، اللہ نے تمہیں بیٹی دی ہے، مگر وہ شام ہو گئی تھی اور میری شوہر اور میرے ساس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اگلے دن وہ آئے تو تھے، لیکن بہت تھوڑی دیر کے لیے، جیسے کوئی غیر لوگ آتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بچے کو دیکھا اور چل دیے تھے۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ بچی تقریباً 8 دن کی ہو چکی تھی اور میری طبیعت کچھ بہتر ہونے لگی تھی، لیکن میں نے ماں سے ضد پکڑ لی تھی کہ اب مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ ماں بار بار کہتی تھی کہ کچھ ایک سوا مہینہ اب یہاں رہ لو، جہاں اتنی دیر رکی ہو، سوا مہینہ یہاں ہونے دو، جب طبیعت کچھ بہتر ہو تو چلے جانا۔ لیکن میں نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنے گھر جانا ہے ماں۔ نہ جانے کیوں مجھے اب خطرے کی بو آنے لگی تھی، میرے دل میں عجیب سے وہم ستانے لگے تھے۔ میں نے زبردستی اپنے باپ سے ضد کی، رو رو کر کہا، اور اپنے باپ کو لے کر سسرال آ گئی تو میری ساس نے بہت برا منہ بنایا اور کہنے لگی، بھائی صاحب سوا مہینہ تو ہو جانے دیتے۔ ابا کہنے لگے کہ بچی کو اپنے گھر کی یاد ستانے لگی تھی، میں نے کہہ دیا کہ چلو ٹھیک ہے۔ ایسے گئے بھی تو 5 مہینے سے ہو گئے تھے، ابا تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں خود کو سنوار کر اپنے شوہر کے واپس آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی، دل میں بار بار خیال آ رہا تھا کہ جب شازل شام کو گھر آئیں گے اور مجھے گھر میں دیکھ کر کتنا خوش ہوں گے، کیونکہ دور رہ کر ہمارے درمیان شاید دوریاں آ گئی ہیں۔ میں ان دوریوں کو کم کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن شام کے 5 بج گئے تھے اور وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ تبھی میری ساس نے میرے کمرے میں جھانک کر دیکھا، اور جب اس نے میرے حلیے کی طرف دیکھا تو کہنے لگی، جس کا انتظار کر رہی ہو وہ تو نہیں آئے گا، وہ تو عالیہ کے ساتھ ڈنر پر گیا ہوا ہے۔ اور پھر طنزیہ کہنے لگی کہ اس طرح کی حرکتوں سے اب تمہارا شوہر تمہارا ہونے سے رہا بی بی۔ یہ مت سمجھو کہ ایک بیٹی پیدا کر کے تم نے خرید لیا ہے، تم لوگوں نے اسے جتنا لوٹنا تھا میرے بیٹے کو لوٹ لیا، اب اپنی واپسی کی تیاری کرو۔ میں اب اپنی پسند کی بہو لاؤں گی، میں مزید تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، پھپھو کچھ خدا کا خوف کریں، میں آپ کی سگی بھتیجی ہوں، میں آپ کا خون ہوں۔ تو وہ غصے سے کہنے لگی کہ تمہیں خدا کا خوف کیوں نہیں آیا تھا؟ میرے اکلوتے بیٹے کو پھنساتے ہوئے تم ماں بیٹی کو خدا کا خوف نہیں آیا؟ کتنے خواب تھے میرے، تم لوگوں نے میرے سارے خواب توڑ کر رکھ دیے۔ میں چاہتی تھی پڑھی لکھی امیر گھر کی بہو لاؤں گی، جو میرے گھر میں گھومتی پھرتی بھی اچھی لگے گی۔
انہوں نے مجھ سے کہا کہ اپنے باپ کو ابھی فون کرو، میں کہیں جا رہی ہوں اور جب میں واپس آؤں نا تو تم یہاں نہ ہو، میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے کہا کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، چاہے جو مرضی کر لیں، یہ میرا گھر ہے اور میرے بچے کے باپ کا گھر ہے۔ تو وہ حیران ہو کر میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، بچی کی وجہ سے ہمارے سر پر چڑھنے کی کوشش مت کرنا بی بی، اگر بیٹا ہو جاتا تو شاید ہم تمہاری طرف دیکھ بھی لیتے۔ پھر دونوں ماں بیٹیاں یعنی کہ میری ساس اور نند غصے سے مجھ سے بات کرنے لگیں، مجھے باتیں سنانی لگیں، یہاں تک کہ میرے باپ کے خلاف غلط الفاظ بولنے لگیں، اور میری 8 دن کی بچی جو میرے پاس پڑی ہوئی تھی، دونوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے لوہے کی راڈ لے کر میرے سر پر چوٹ کرنی شروع کر دی۔ مجھے لگا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی، وہ چوٹیں مار رہی تھیں اور کچھ تو بچے کی وجہ سے کمزوری تھی، اور کچھ جب وہ میرے سر کو مارنے لگیں تو مجھے چکر سے آنے لگے۔ میرے سر کو نہ جانے کیا ہو رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پہلی بار بھی جب پھپھو نے مارا تھا تو میرے سر پر مارا تھا، اور پھر اس کے بعد مجھے اب کچھ یاد نہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ ان لوگوں سے میں کیا باتیں کرتی رہی یا میرے ساتھ کیا ہوا، یا میرا شوہر جب آیا تھا تو میں نے کیا کہا تھا، الٹی سیدھی باتیں کی تھی، یا مجھے کچھ بھی یاد نہیں۔ اور شننے میں آیا تھا کہ میری حالت عجیب ہو گئی تھی۔ اگلے دن جا کر شام کو جب میرا دماغ کچھ سیٹ ہوا تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، جب میں نے دیکھا کہ میں اپنے گھر پر تھی اور میری بچی میرے پاس نہیں تھی، اور میرے ماں باپ میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھا تو میری ماں میرے اپنی آنکھوں سے آنے والے آنسو صاف کرنے لگیں اور کہنے لگیں کہ تم وہاں بے ہوش ہو گئی تھی، تمہاری طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی اور عجیب سی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی، تو پھر تمہاری پھوپھو نے ہمیں فون کیا تھا، انہوں نے ہمیں فون کیا تھا اور ہم تمہیں جا کر لے آئے تھے۔ بچی انہی کے پاس ہے اور ہم بھی وہیں چھوڑ آئے تھے کہ تم تو خود ٹھیک نہیں ہو تو اچھا ہے تمہاری پھوپھو اس کا خیال رکھیں گی۔ میں نے جیسے ہی میری طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی، میں نے کہا اماں مجھے واپس جانا ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے، اپنی بچی کے پاس جانا ہے، مجھے میرے گھر چھوڑ دو، میں اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ میں نے ضد کی اور میں نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں اپنا گھر بچانا چاہتی ہوں، میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میرے ماں باپ سے جب میں نے ضد کی تو انہوں نے مجبور ہو کر میری وجہ سے مجبور ہو گئے، اور طبیعت ٹھیک ہونے پر مجھے واپس میرے گھر چھوڑ دیا۔ میری بچی میری پھپھو کے پاس تھی۔ شام کے وقت میں آئی تھی اور انہوں نے ساری رات میری بچی نہیں دی۔ میں دروازہ بجاتی رہی لیکن دروازہ نہیں کھولا، اور میرے شوہر کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں ہے۔ صبح جب میں باہر آئی تو طاہرہ کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ میں نے پوچھا طاہرہ آپ کے بھائی کہاں ہے؟ تو کہنے لگی کہ وہ تو عالیہ آپی کے ساتھ مری گھومنے کے لیے گئے ہیں۔ ہماری پھپھو کی فیملی مری گئی ہوئی تھی گھومنے پھرنے کے لیے، تو وہ بھیا کو بھی ساتھ لے گئے۔ عالیہ آپی لوگ گئے ہوئے تھے تو عالیہ آپی نے مجبور کیا اور بھائی بھی چلے گئے۔ پھر میری طرف دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگی بھابھی اب بھائی کا انتظار چھوڑ دیں، اب ان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اب آپ کو نہیں رکھیں گے۔ پھر صبح ہوتے ہی پھپھو مجھے دھکے دے کر کہنے لگیں کہ ہمارے گھر سے نکلو، لیکن میں نہیں جا رہی تھی۔ پھر رات ہو گئی اور رات کے 10 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے میری بچی دے دو، میں چلی جاؤں گی۔ پھر بھی انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا اور میرے سر سے وہی کام پہلے والا کیا کہ میرے سر پر چوٹیں لگاتے رہے۔ نہ جانے انہوں نے مجھے کیا کھلایا یا مجھے میرے سر پر کیا مارا کہ میرے دماغ کو کچھ ہو گیا۔ پھر مجھے نہیں یاد کہ میں نے وہاں کیا باتیں کیں، کیونکہ جب مجھے گھر چھوڑ دیا گیا، گاڑی پر مجبوراً زبردستی گھر بھجوا دیا گیا، تو میرے ماں باپ بتا رہے تھے کہ تمہیں نہ جانے کیا ہو جاتا ہے اور تم عجیب سی باتیں کرنے لگی ہو، تم جب وہاں سے آئی تھی جو عجیب سی بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ پھر وہ دن بھی تھے جب میں کچھ ٹھیک ہوئی، مجھے نہیں پتہ چلتا تھا۔ پھر وہ دن بھی آئے کہ مجھے کچھ نہیں پتہ چلتا تھا کہ میں کیا باتیں کرتی ہوں۔ عجیب سا میرا دماغ ہو جاتا تھا، ایک مجھے بچی کا دکھ تھا، ایک شوہر کے بدلنے کا دکھ تھا، اور تیسرا شوہر کا کسی اور کے پیچھے جانے کا دکھ تھا، اور ایک میرے دماغ کی چوٹیں۔ مجھے نہیں اندازہ ہوتا تھا کہ میں کیسی باتیں کرتی تھی۔ کبھی کبھی میری طبیعت وہ ٹینشن لینے کی وجہ سے اور دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے میرے سر کو عجیب سا کچھ ہونے لگتا تھا اور میں عجیب سی باتیں کرنے لگ جاتی تھی۔ میری پھوپھو نے سارے خاندان میں مشہور کرنا شروع کر دیا کہ میں پاگل ہو چکی ہوں۔ میری بچی کو رکھ لیا کہ یہ تو عورت تو پاگل ہو چکی ہے، بچی کو ہم نے اس لیے رکھ لیا ہے کہ یہ کہیں بچی کو نقصان نہ پہنچا دے۔
اور میں پریشان ہو جاتی تھی، جذباتی ہو جاتی تھی اور میرے سر کو پتہ نہیں کیا ہونے لگ جاتا تھا، عجیب سا میری حالت ہو رہی تھی کیونکہ 1.25 مہینہ تھا، سر پہلے ہی کمزور تھا اور ان لوگوں نے میرے سر پر مارا تھا۔ یہ چاہتے تھے کہ مجھے ایسی چوٹیں دیں جو مجھے تکلیف دیں، جو مجھے پاگل کر دیں، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے دماغ کو کچھ ہونے لگ گیا ہے۔ میں ضد کی حرکتیں کرنے لگی تھی، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے میری بچی رکھ لی تھی اور مجھے میری بچی نہیں دے رہے تھے۔ مجھے جب بھی ہوش تھوڑا بہتر ہوتا تھا، میرا دل کرتا تھا میں اپنی بچی سے ملوں۔ وہ میری بچی کو اپنے طریقے سے پال رہے تھے کہ اسے ماں کی عادت نہ رہے۔ میں ہسپتال میں چلی گئی اور پھر میں ایڈمٹ ہو گئی، پریشان رہ کر میری طبیعت تھی کہ سنبھلنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ میں پورے 3 مہینے ہاسپٹل میں رہی۔ میرے ماں باپ نے بہت بار کہا تھا کہ بچی دے دو، ماں یاد کرتی ہے۔ کئی بار میرے باپ نے میری پھپھو کے آگے جا کر ہاتھ جوڑے تھے، لیکن میرے شوہر اور میری ساس نے بچی نہیں دی۔ میرا شوہر 1-2 بار تھوڑی دیر کے لیے وہاں ہاسپٹل میں مجھے دیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن جب بھی میں اسے دیکھتی میں پریشانی سے رونے لگتی اور اسے کہتی تھی کہ میری بچی لا دو، اور میں اسے بتانے لگتی تھی کہ تمہاری ماں میرے سر پر لوہے سے مارتی ہے، تو وہ یہی کہتا تھا کہ یہ پاگل ہو چکی ہے، میں اسے نہیں رکھ سکتا، یہ عورت پاگل ہو چکی ہے اور اس بچی اس کے سامنے نہیں لا سکتے۔ اس کی بات سن کر مجھے غصہ آتا تھا۔ میں اسے بتاتی تھی کہ میں پاگل نہیں ہوں، تمہاری ماں جھوٹ بولتی ہے، تو وہ کہتا تھا دیکھا ماموں، یہ پاگل ہو چکی ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہوا چلا جاتا تھا۔ وہ مجھ سے پیار سے بات کرتا ہی نہیں تھا، اس کے لہجے میں نفرت اور الجھن صاف نظر آتی تھی۔ یہاں سے وہ دن بھی آیا کہ جب میں کافی دیر ہاسپٹل میں رہی تو ان لوگوں نے مجھے طلاق بھجوا دی تھی۔ طلاق کے بعد میں اور زیادہ صدمے میں چلی گئی۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ میں سچ میں پاگل تو نہیں ہوں، کیا میں سچ میں پاگل ہو چکی ہوں؟ میں نے ان لوگوں کی بڑی منتیں کی کہ چلو طلاق تو وہ لوگ مجھے دے چکے ہیں، میری بچی مجھے ملوا دیں، ایک بار مجھے دکھا دیں، میں دیکھ تو لوں وہ کتنی بڑی ہو گئی ہے، وہ کیسی دکھتی ہے، لیکن وہ میری بچی کو نہیں ملواتے تھے۔ ایسا کرتے کرتے سال ہو گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے چھوڑ کر دوسری شادی کر لی تھی۔ میں ہر وقت پریشان رہتی تھی، روتی رہتی تھی اور اپنی بیٹی جس کا نام میں نے زینب رکھا تھا اسے بہت یاد کرتی تھی۔ میرے ماں باپ بہت غریب تھے، اپنی امیر بہن سے نہ جھگڑ سکتے تھے نہ مقابلہ کر سکتے تھے، اور بھائی بھی نہیں تھا جو باپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا اور میری بیٹی مجھے دلا دیتا۔ آہستہ آہستہ میری طبیعت کچھ بہتر ہونے لگی تھی اور میری ماں ہر وقت میرے پاس بیٹھی رہتی، مجھے سمجھاتی، مجھے تسلی دینے کی کوشش کرتی، لیکن میں جب بھی تھوڑی ٹھیک ہوتی میں یہی کہتی تھی کہ ایک بار مجھے میری بچی دکھا دو۔ وہ لوگ مجبور تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ 1 سال کی ہو گئی ہے اور چلتی بھی ہے اور تھوڑی تھوڑی باتیں بھی کرتی ہے۔ میرے گھر والے میرے سامنے میری بیٹی کی باتیں بھی نہیں کرتے تھے کہ میں ان سے اپنی بیٹی کے بارے میں سوال نہ کروں، کیونکہ میں ان سے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتی تھی، جب کوئی ذکر ہوتا تھا تو میں اسے یاد کرتی تھی اور رونے لگتی تھی تو میری طبیعت خراب ہو جاتی تھی اور میں غصے میں عجیب سی باتیں کرتی تھی، تو سب کو لگتا تھا کہ میں پاگل ہو رہی ہوں، لیکن میں پاگل نہیں تھی۔ پھر میری ماں نے اکثر مجھ پر قرآن پاک لے کر بیٹھ جانا اور ہر وقت مجھ پر پڑھ پڑھ کے پھونکے مارتی رہنا اور مجھے پیار سے سمجھاتی رہنا اور تسلی دیتے رہنا۔ میری ماں نے بڑی منتیں، بڑی مرادوں کے بعد جو ہے میرے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں اور مجھے سے سمجھانا شروع کر دیا کہ خدا کے لیے ہمت کرو، اب تو میری چھوٹی بہن کی بھی شادی ہو گئی تھی، تو ماں کو فکر تھی کہ وہ بوڑھی ہو رہی ہے اور ابا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، تو کہیں اگر میرے ماں باپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ وہ دونوں اکثر مجھے پیار سے سمجھاتے تھے، لیکن میں خود دیکھتی تھی کہ میرا ذہن عجیب سا ہو جاتا تھا اور کبھی کبھی میں عجیب سی باتیں کرنے لگتی تھی، میرا خود پر بس نہیں رہتا تھا۔ لیکن جب میں ٹھیک ہو جاتی تھی تو میری ماں مجھے بتاتی تھی کہ تم ایسی باتیں کرتی ہو۔ مجھے نہیں پتا ہوتا تھا کہ میں ایسی باتیں کر رہی ہوں، اور پھر تقریباً 2 مہینے تک میری طبیعت ٹھیک رہی تو میرے ماں باپ نے مجھے منایا، اماں ابا نے مجھے راضی کیا، میری منتیں کی اور مجھے گھر کے حالات کے بارے میں سمجھایا کہ تمہارے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے اور بہتر یہی ہے کہ تم شادی کر لو تاکہ ہم تمہیں سکون میں دیکھ کر سکون سے مر سکیں۔ خوبصورت تو میں اب بھی تھی لیکن اتنی نہیں رہی تھی، لیکن ابھی بھی دیکھنے میں اچھی لگتی تھی، تو ایک اچھی سی فیملی سے
मेरा रिश्ता आया और उन्होंने मुझे देख कर पसंद भी कर लिया। उस आदमी के 3 बच्चे थे और वो चाहता था कि बच्चों की माँ मिल जाए, और मेरे माँ बाप को लगता था कि अगर वो बच्चे मुझे मिल गए तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में सही हो जाऊंगी और उन बच्चों के साथ दिल लगा बैठूंगी। लेकिन मेरी पहली शादी का सदमा, मेरी सास का जुल्म, मेरे बच्ची की जुदाई मेरे दिमाग में इतना बैठ गया था कि मैं खुद को बदल नहीं पा रही थी। मैंने खुद ही अपनी मर्जी से उन लोगों को हाँ की थी कि चलो ठीक है, आप मेरी शादी कर दें, क्योंकि मुझसे मेरी माँ का रोना और मेरे बाप का झुका हुआ सर नहीं देखा जाता था। हाँ कर दी गई और फिर मेरा निकाह हो गया। जैसे वो शख्स लेकर मुझे अपने घर चला गया, और वो भी काफ़ी अमीर शख्स था। उसका घर भी बड़ा खूबसूरत था और बहुत अच्छा मिजाज का भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैं अपने कमरे में बैठी हुई थी और वो मेरे पास बैठा मुझसे बात कर रहा था कि दरवाजे पर उसकी माँ आई। जैसे ही उसकी माँ उसके कमरे में दाखिल हुई तो न जाने जैसे ही मैंने उसकी माँ के चेहरे को देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी शक्ल में मुझे अपनी फुफ्फो नजर आने लगी है, और मेरी फुफ्फो लोहे का वही राड लिए मेरी तरफ बढ़ रही हैं। और उस वक़्त मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे देखने में ऐसा ही लगा था। उन्हें देखकर मैं खौफज़दा हो गई कि ये औरत भी मुझे मारेगी और मेरी फुफ्फो है। मैं डरने लगी, मैं चीखने लगी कि खुदा के लिए मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। और पता नहीं क्यों उस वक़्त मेरे दिमाग ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी, शोर मचाने लगी, यहाँ तक कि वो लोग मुझे पकड़ रहे थे और मैंने उनसे खुद को छुड़वाना शुरू कर दिया। उसने मजबूर होकर मुझे छोड़ा तो मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी। मैंने वहाँ के लोगों का, आए हुए मेहमानों का भी ख्याल नहीं किया और नंगे पाँव ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलकर बाहर बाजार में निकल आई थी। और फिर वो शख्स मेरे पीछे आया और प्यार से मुझे समझाता रहा कि मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। फिर उसने मुझे मुश्किल से रोका और उसी वक्त गाड़ी में बिठाकर मुझे मेरे घर लाकर छोड़ गया था और मेरे माँ बाप से कहने लगा कि अगर कुछ समझ जाए तो ले जाऊंगा। घर आकर मैं परेशान थी और जब मेरे माँ बाप ने मुझे समझाया तो मैं खुद हैरान हुई कि उस औरत का चेहरा आकर मुझे अपनी फुफ्फो की शक्ल में क्यों नजर आ रहा था। ये दुख, ये टेंशन मेरे दिमाग में इस तरह घुस गया था कि मैं उन लोगों को बताती थी ना कि मुझे उस वक़्त फुफ्फो का चेहरा नज़र आ रहा था, तो कोई भी मेरी बात यकीन करने को तैयार नहीं था। ये टेंशन मेरे दिमाग में घुस चुकी थी कि जब मैं सही होती थी तो मुझे अंदाज़ा होता था कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी ज़िंदगी ऐसी ही हो गई थी। उस शख्स ने जब ये देखा कि ये तो औरत पागल है, कहीं मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे, और मैं तो बच्चों की माँ बनाकर ला रहा हूँ, तो उसने भी मुझे पागल कहकर तलाक दे डाली। उसने साफ कह दिया कि मैं रिस्क नहीं ले सकता। मेरे बाप ने दिल पर सदमा ले लिया और अब्बा का इंतकाल हो गया। मेरी माँ मेरे लिए मेहनत किया करती थी और मेरी माँ हर वक्त मेरे साथ रहती थी। वो अपना दुख भूल कर मेरा दुख बटाने की कोशिश करती, और नौबत ये आ गई थी कि अम्मा लोगों के घरों में अब काम करने लगी थी, पर मेरी वजह से बहुत रोती थी। एक दिन वो भी आया कि अम्मा भी चुपचाप अब्बा के पास चली गई और मैं इस घर में अकेली रह गई। मेरी बहनों को माँ बाप का दुख भी था, लेकिन उनसे मेरी हालत नहीं देखी जाती थी। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उनकी बहन अब अकेली रह गई है। मेरी बहनें मेरे कपड़े लेकर आती थी, मेरा ख्याल तो रखती थी, लेकिन जब अम्मा नहीं रही थी तो मैं इस घर में अकेली कैसे रहती। उन लोगों में से कोई भी या उनके ससुराल वालों में से कोई भी मुझे अपने पास रखने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो सब लोग भी मुझे पागल समझते थे, लोगों की बातों पर यकीन करते थे। फिर मेरी बहन साजदा ने मुझे अपने साथ लिया और एक दिन साथ लेकर मेरे कुछ ज़रूरी सामान और मुझे शेल्टर होम में छोड़ कर चली गई। जहाँ आए हुए मुझे 3 साल हो गए हैं। मैंने कभी अपनी बच्ची की शक्ल नहीं देखी। रोज़ नमाज पढ़ती हूँ, दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी में एक बार मुझे मेरी बेटी ज़ैनब की शक्ल दिखा दे। मैं आज भी अपनी बेटी की शक्ल देखने को तरसती हूँ। मेरी बहनें मुझसे मिलने के लिए आती रहती हैं, कभी कुछ खाने और कभी पीने और कभी कपड़े मेरे लिए लेकर आती हैं। अक्सर ईदों पर तो ज़रूर आती हैं, मुझसे मिलने के लिए आती हैं, मेरे हाथ पकड़ती हैं, मेरे हाथ चूमती हैं, मुझे गले लगाकर रोती भी हैं। और उन्हें देखकर पता नहीं मेरे दिल को क्या होता है। मैं अक्सर उनसे शाजिल और ज़ैनब के बारे में सवाल करती हूँ तो वो लोग मुझे कुछ नहीं बताते। वो कहते हैं कि उन्हें कुछ मालूम नहीं। एक दफ़ा मेरी एक दोस्त बहुत मेरा जान पहचान के बाद मुझे मिलने के लिए आई थी। उसने बताया था कि वो अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुका है, उसने दूसरी शादी कर ली है, वो आलिया से दूसरी शादी कर रहा है।
कर चुका है और फुप्पो भी उसे बहुत तस्लीम करती हैं और उसकी बड़ी इज्जत करती हैं। उसके 2 बेटे भी हैं और मेरी बेटी भी काफ़ी बड़ी हो गई है और वो खुशबाश है। और मैं यहाँ अपनी सुनने वाली तमाम बहनों से कहना चाहूँगी कि आखिर मेरा कसूर क्या था? आखिर मेरा कसूर क्या है? और मैं पागल नहीं हूँ। लोग मुझे समझते हैं मगर मैं पागल नहीं हूँ। कहानी का इख्तिताम होता है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह हाफिज़।